ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے. ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے. ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے. ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اور جب اللہ عز و جل قرآن مقدس کی حفاظت فرمانے والا ہے تو قیامت تک کوئی بھی جو ہے قرآن پاک میں انحراف نہیں کر سکتا ہے، نہ زبر زیر پیش ختم کر سکتا ہے. 26 آیتیں تو بہت دور کی بات ہے، کوئی بھی بندہ ایک آیت بھی قرآن شریف کی جو ہے ختم نہیں کر سکتا، اور ایک آیت تو بہت دور کی بات ہے، ایک زبر زیر پیش کو بھی ختم نہیں کر سکتا. اور جس نے بھی کوشش کی اللہ رب العزت نے اسی کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. قرآن شریف کی ایک آیت کو بھی نہ مٹا سکا اور نہ صبح قیامت تک کوئی مٹا سکتا ہے. اور جو مٹانے والے آئے ہیں ان کے حوالے سے امام عشق و محبت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو یہ جو وسیم رضوی جہنمی کتا شیعہ مسلک سے جو تعلق رکھتا ہے، اس نے جو یہ نازیبہ حرکت کی اور سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ 26 آیتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو دہشت گردی کی طرف ابھارتی ہے، لوگوں کو جو جہاد کی طرف ابھارتی ہے. اور یہ خلفائے ثلاثہ نے اس میں میلاد استنجی کی جو بات کی گئی تو پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن شریف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس وقت نازل ہوا ہے 23 سال کی قریب مدت کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہی میں بہت ساری جگہ اس کو جو ہے تحریری شکل میں جو محفوظ کر لیا گیا تھا. اور اس وقت حفاظ کرام بھی موجود تھے، انہوں نے اس کو حفظ بھی کر لیا تھا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، ان تینوں خلفاء کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جو محنت مشقت کر کے قرآن شریف کو کتابی شکل میں ہم تک کے پہنچایا ہے. انہوں نے اس میں کچھ گھٹایا نہیں، کچھ بڑھایا نہیں. جو لوگ یہ سمجھ رہے کہ اس میں انہوں نے بڑھایا ہے تو انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے اس جاہل اور جہنمی کتے وسیم شیعہ کو کہ اس کے بعد جو حضرت علی کا زمانہ رہا، اور حضرت علی کے بعد جن 12 اماموں کو آپ مانتے ہیں وہ امام بھی رہے، جس میں حضرت علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، امام زین العابدین ہے، امام محمد باقر ہے، امام جعفر ہے، امام تقی ہے، امام نقی ہے، امام جواد ہے، اس کے بعد جو ہے امام حسن عسکری ہے، اور بھی اس کے بعد ایک کے بعد دیگر بے شمار اولیاء اللہ ہے. کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر یہ آیتیں ملائی گئی ہے، یہ آیتیں پڑھائی گئی؟ انہوں نے اس پہ آبجیکشن کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ جانتے تھے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے، کوئی انحراف نہیں کیا گیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ سے زیادہ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، اور یقیناً وہ پڑھے لکھے تھے. وہ جانتے تھے کہ جیسے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ویسے ہی یہ قرآن اب تک کے ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. رہی بات آپ کی، اب جو تو نے حرکت کی ہے اس کا تو انشاءاللہ تجھے دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھانا پڑے گا. اور یہ وہ امام ہیں جنہوں نے دن رات محنتیں کی، اور ان سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی ہو نہیں سکتا ہے. یہاں تک کہ صحابہ کے اجماع بھی اس کو کتابی شکل دی گئی. حضرت علی بھی وہاں پر موجود تھے، آپ نے بھی اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس میں 6 آیتیں بڑھائی گئی ہے تو آپ خود اپنے مسلک کی نگاہ میں بھی گر رہے ہو. یعنی یہ کہ آپ جس شیعہ مسلک کے ماننے والے ہیں وہ ان کا خود کہنا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. اور اگر آپ مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ حضرت علی پہ انگلی اٹھا رہے، آپ کے اپنے 12 اماموں پہ انگلی اٹھا رہے. اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے. در حقیقت یہ وسیم رضوی شیعہ جاہل کتا جہنمی کتا جو ہے در حقیقت یہ اپنی کرتوتوں سے بچنا چاہتا ہے. ماضی قریب میں ہی جو ہے اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا پہ ایک فلم بنائی تھی جس پر جو ہے اپنے خود FIR درج کرائی تھی اورنگ آباد کی سرزمین پہ. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے کرتوتے ہیں. یہ شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین رہا ہے، بہت ساری کالی
متعلق کرتوتیں اس کی ہے وہ ان تمام کرتوتوں کو چھپانا چاہتا ہے، اور ابھی جلدی مہینے 2 مہینے پہلے جو ہے CBI نے اس کے اوپر ایک کیس درج کیا ہے کہ اس کیس سے بچنا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ کسان آندولن جو ہے یہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ حکومت کی نگاہ میں یہ اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ حکومت اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو ایک ظالم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قرآن کی 26 آیتیں دہشت گردی کی طرف دعوت نہیں دے رہی ہے، بلکہ پورے ملک کو دہشت گردی کی طرف اس وقت اگر کوئی لے جا رہا ہے یا لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا نام شیعہ ہے، شیعہ وسیم ہے۔ اس سے جو ہے آپ لوگ بھی محفوظ رہے، ہم بھی محفوظ رہے۔ رہی بات قرآن میں تبدیل کرنے کی، تو نہ قرآن کی ایک آیت بھی کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اور 26 آیتیں تو نکالنے کی بہت دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی تو اس کا مٹا نہیں سکتا ہے۔ اور ایسی کوششیں بے شمار لوگوں نے کی، اور جس نے بھی کوشش کی وہ خاک و خون میں نہایا، اور اللہ عز و جل نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس جیسے نہ جانے کتنے ناہنجار اور ولد الزنا اور جو ہے نالائق لوگ آتے رہے، اور اس کے بعد یہ دنیا سے جاتے رہے، لیکن قرآن میں کوئی حرف نہیں آیا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کوئی حرف آ نہیں سکتا ہے۔ ہم اپنی عوام کو جو ہے متوجہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ دلاسا دینا چاہتے ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ قرآن جیسا کل تھا آج بھی، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا۔ اس لیے کہ اسی لیے کسی عاشق رسول نے کہا تھا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور یہ ہماری طرف سے چند اشعار جو ہے وسیم لعنتی کے لیے کہہ رہے ہیں، نبی رسول فرشتوں سبوں کی لعنت ہو، نبی رسول فرشتوں سبوں کی لعنت ہو، وسیم رضوی شیعہ پہ پیغمبروں کی لعنت ہو، نصیب ہو اسے کتے کی موت دنیا میں، نصیب ہو اسے کتے کی موت دنیا میں، اور اس کی لاش پہ سب افسروں کی لعنت ہو، بڑے زبان میں کیڑے ذلیل ہو کے مرے، بڑے زبان میں کیڑے ذلیل ہو کے مرے، کفن نصیب نہ ہو مسلمانوں کی لعنت ہو، بدلنا چاہے جو قرآن کی ایک آیت بھی، بدلنا چاہے جو قرآن کی ایک آیت بھی، ذلیل و خوار زندہ دلوں کی لعنت ہو، دکھا رہا ہے مسلسل جو قلب مسلم کو، دکھا رہا ہے جو مسلسل قلب مسلم کو، کمینے شخص پہ سب مسلمانوں کی لعنت ہو، کمینے شخص پہ سب مسلمانوں کی لعنت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔